السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، گردے یا پیشاب کے راستے میں پتھری ایک ایسا مسئلہ ہے جو درد کے معاملے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، اور اس بیماری کا بہت گہرا تعلق جسم میں پانی کی کمی سے بھی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسی بیماری کے متعلق اور خصوصاً رمضان کے حوالے سے، اور آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان الخالد، جو کہ ہیڈ آف دا یورولوجی ڈپارٹمنٹ ہیں ایٹ دا کڈنی سینٹر کراچی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت احسان ہے ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آج ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ موسٹ ویلکم۔ ڈاکٹر صاحب، گردے میں پتھری دیکھا جائے تو ہمارے خطے میں یہ بیماری کتنی عام ہے، اور کیا عمر کی کوئی قید ہے اس بیماری کے معاملے میں؟ ہمارے خطے میں آپ نے صحیح پوچھا کہ بہت عام ہے۔ اس کی ایک وجہ تو ہمارے ملک کی لوکیشن ہے۔ دنیا میں ایک حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سٹون بیلٹ، اور یہ وہ حصہ ہے جس میں صرف پاکستان نہیں آتا بلکہ پاکستان کے جو ساتھ کے ممالک ہیں جیسے افغانستان ہے، ایران ہے، اور ایون یورپ کے کچھ ممالک جیسے اسپین ہے اور اٹلی ہے، اور فار ایسٹ میں جائیں تو تھائی لینڈ اور ملیشیا اور برما، یہ سارے کنٹریز اس ایریے میں آتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جن کو سب ٹراپیکل ایریا کہتے ہیں، اور یہاں پہ عموماً جیسے آپ جانتے ہی ہیں گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک انوائرمنٹل فیکٹر کریٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سٹون بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، سٹونز کی جب بات آتی ہے تو دیکھا یہ گیا کہ عموماً نوجوان لوگ اور بوڑھے زیادہ تر متاثر ہوتے ہیں۔ کیا یہ معاملہ بچوں میں بھی مل سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل بالکل۔ آپ نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ ڈی ہائیڈریشن ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے سٹون فارمیشن میں، اور جوانوں میں آپ نے جیسے کہا کہ جوانوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جوان لوگ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں، اور انسان ظاہر ہے جب گھر سے باہر جائے گا، انوائرمنٹ میں ایکسپوز ہوگا، گرمی پسینہ اس کو آئے گا، تو اس میں ڈی ہائیڈریشن ہونے کے چانسز نسبتاً زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جب ڈی ہائیڈریشن ہونے کے چانسز زیادہ آتے ہیں تو ان کو پتھر بننے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچوں میں بھی سٹون پائے جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں میں اکثر جو سٹون پائے جاتے ہیں اس میں جو کنٹریبیوٹری فیکٹر ہے وہ صرف انوائرمنٹل ٹیمپریچر نہیں ہوتا، کبھی کبھی ان کو کچھ ہیریٹری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ میٹابولک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو سٹون بننے کے چانسز زیادہ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جب بچوں میں جب پتھر پائے جاتے ہیں تو ہم ان کو مزید انویسٹیگیٹ کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ ان کے اندر ایسا کیا میٹابولک فیکٹر ہے۔ میٹابولک فیکٹر سے میرا مطلب یہ کہ اندرونی کچھ کیمیکل چینجز ان کے باڈی میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو سٹون بننے کے چانسز زیادہ جاتے ہیں۔ تو وہ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کرنے لازمی ہو جاتے ہیں، خاص طور سے جہاں پہ بچے ہوتے ہیں، بلکہ انفیکٹ کچھ ہیریٹری سٹونز بھی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ نیا پیدا ہوا بچہ جو مشکل سے 2 مہینے کا ہے، 4 مہینے کا ہے، اس کی تو ابھی آپ سمجھیں کہ نہ دھوپ ایکسپوز ہوئی ہے، نہ اس کی کوئی ڈائٹ ہے سوائے ماں کے دودھ کے، اس میں بھی پتھر پائے جاتے ہیں۔ تو جینیٹک فیکٹرز بھی انوالو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سٹونز بن جاتے ہیں بچوں میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، رمضان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کیونکہ ہمارے روزمرہ کے معمولات کا خاصے تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا رینل سٹون کی فارمیشن کے امکانات بڑھ جاتے ہیں؟ بالکل۔ دیکھیے ویسے تو رمضان جو ہے بہت بابرکت مہینہ ہے اور فضیلتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے، لیکن اس میں ایک جو پرابلم جو ہو جاتی ہے کہ آج کل کے جیسا موسم ہے اور جون جولائی میں جب رمضان جب پڑھتے ہیں تو تقریباً 15 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ جی 15 گھنٹے کا روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 15 گھنٹے تک نہ کھا رہے ہیں نہ آپ پانی پی رہے ہیں۔ بالکل۔ آپ نے سحری میں جو پانی پی لیا، جو کھا لیا، وہ آپ کو باڈی کو آپ کو سسٹین کرنا ہے فار نیکسٹ 15 آورس، جب تک آپ افطاری کا ٹائم نہیں رہتا ہے۔ اب ہم تو انسان ہیں نا، اونٹ تو نہیں ہیں ہم نا کہ ہماری باڈی میں کہیں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے، تو ہم نے جتنا بھی پانی سحری میں پیا ہوتا ہے وہ اگلے 2 4 5 گھنٹے 6 گھنٹے میں خرچ ہو جاتا ہے، اور باڈی میں ایک ریلیٹیو سٹیٹ آف ڈی ہائیڈریشن پیدا ہو جاتی ہے عام طور سے پانی سحری کے 7 8 گھنٹے کے بعد۔ جی اب یہ ایکسٹینڈ کرے گا 15 گھنٹے تک، تو شام کے ٹائم پہ ڈی ہائیڈریشن ضرور ہو جاتی ہے، اور اس کا اندازہ ہم خود لگاتے ہیں، ہمیں پیاس محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پیاس لگنا سمجھ لیں کہ ڈی ہائیڈریشن کی فرسٹ سٹیج ہوتی ہے، اور یہ باڈی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ جسم کو پانی کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال کیونکہ ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو ہم اس کو قابو میں کرتے ہیں اور پانی پیتے تو نہیں ہیں، لیکن جو باڈی میں جو کیمیکل چینجز ہیں وہ تو ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے چینجز آتی ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو بات ہوتی ہے کہ ہمارا یورین جو ہے وہ کانسنٹریٹڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یورین جب کانسنٹریٹڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے اندر پتھر بننے کی جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کڈنی سٹون کے پیشنٹس
نسبتاً زیادہ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں، اور جو پہلے سے جن کو سٹون ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہونے کے، پین ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو سٹونز ہوتے ہیں یہ بنے ہوئے کس چیز کے ہوتے ہیں؟ سٹون دیکھیں بیسیکلی اس کی کیمیکل کمپوزیشن جو ہے وہ سالٹ سے بنتی ہے، مختلف قسم کی نمکیات ہوتی ہیں جی، اور کوئی ایک قسم کا پتھر نہیں ہوتا، 5-6 قسم کے پتھر ہیں جس میں کیلشیم کے پتھر بھی شامل ہیں، آکزیلیٹس کے بھی شامل ہیں، یوریٹس کے بھی شامل ہیں، فاسفیٹس بھی ہیں، اور اس طرح کچھ اور بھی پتھر ہیں جو نسبتاً لیس کامن ہیں۔ تو کوئی ایک قسم کا سٹون نہیں ہوتا، الگ الگ قسم کے سٹون ہوتے ہیں، اور ہم جب پیشنٹ کو دیکھتے ہیں اور جب اس کا پتھر کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو پتھر ٹریٹمنٹ کرنا تو سمجھیں کہ ایک مرحلہ ہوتا ہے، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کر کے یہ جانا جائے کہ کس قسم کا پتھر ہے اور کیوں پتھر بن رہا ہے، تاکہ اس کے حساب سے اس کو آئندہ کے لیے پرہیز اور احتیاط بتائی جائے۔ اشرف صاحب آپ نے جن عوامل کا تذکرہ کیا تھا، ایک تو جسم میں پانی کی کمی جو کہ ایک وجہ بنتی ہے، اور سٹون بیلٹ کا جب آپ ذکر کر رہے تھے تو گرم مرطوب علاقے جن کا آپ نے تذکرہ کیا تھا، اس حوالے سے میں آپ سے ایک چیز اور جاننا چاہوں گا کہ اکثر اس بابرکت مہینے میں لوگ عمرے پر چلے جاتے ہیں تاکہ اس مہینے کی فضیلتوں اور برکتوں کو بہتر طور پر حاصل کیا جا سکے۔ بے شک۔ ان کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کے اندر کیا ڈی ہائیڈریشن ہونے کے امکانات ہماری نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں؟ دیکھیں جب انسان عمرے پہ جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کا نیت اور مقصد ایک ہوتا ہے کہ عبادت، اللہ کی عبادت کرنی اور زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہے عبادت میں۔ تو اب وہ جب عمرے پہ جاتا ہے تو وہاں پہ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھنے تو نہیں جاتا، وہ ظاہر ہے وہ حرم شریف میں جائے گا، وہاں پہ اپنی عبادت کرے گا، طواف کرے گا، اور مختلف جو عبادت کے طریقے کے ہیں اس کے ذریعے وہ کرے گا، تو اس کی فزیکل ایکٹیویٹی تو بڑھی ہوئی ہے۔ اب اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، جب روزہ رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں فزیکل ایکٹیویٹی جاری ہے تو ڈی ہائیڈریشن کے چانسز نسبتاً زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ اپنا فضل اور کرم سب پہ کرے، ہر ایک کو پتھر نہیں ہو جاتا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ رمضان میں آپ عمرے پہ نہ جائیں، لیکن جو کڈنی کے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو آلریڈی کڈنی کی پرابلم ہے، چاہے وہ سٹون کی پرابلم ہو یا کڈنی کی کوئی اور پرابلم ہو، ان کو میرے خیال سے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی رینل سٹونز کے حوالے سے، تو آپ نے بتایا کہ ڈی ہائیڈریشن ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ سامنے آتا ہے۔ اسی طرح سے اب یہ مانا جانے لگا ہے جب سے گردوں کی پتھری کے بارے میں لوگوں میں آگاہی پیدا ہوئی ہے کہ گردوں کی صحت کو اگر برقرار رکھنا ہے تو جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دی جائے۔ ہم یہ تجزیہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ آیا جسم میں پانی کی کمی ہو تو نہیں رہی؟ دیکھیے آئی تھنک آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا یہ سمجھانا چاہوں گا کہ پتھر بنتا کیوں ہے۔ پتھر بننے کی جو وجہ ہے آپ سمجھنے کہ ہمارا جو یورین جو ہے اس کے اندر پانی بھی ہے اور اس کے اندر نمکیات بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمکیات وہ ہے جو ہم نے مختلف قسم کی چیزیں ہم نے کھائی ہیں اور اس میں نمکیات شامل ہوتی ہیں، اس میں کیلشیم بھی ہوتا ہے، اس میں آکزیلیٹ بھی ہوتا ہے، اس میں یوریٹس بھی ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے معدے میں جاتی ہیں، وہاں سے وہ ڈائجسٹ ہوتی ہیں، ہضم ہو کے خون میں چلی جاتی ہیں۔ اس میں مختلف چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے اور اس کو جسم استعمال کر لیتا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے جسم کی ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اس میں جو ایکسکریشن کا نظام ہے کہ جو چیز ہمارے جسم میں زیادہ ہو گئی یا جس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جو چیز فالتو ہے، وہ جسم سے خارج ہو جاتی ہے، اور خارج ہونے کا جو نظام ہے وہ گردے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب گردہ جو ہے وہ پانی بھی خارج کر رہا ہے اور وہ ان نمکیات کو بھی خارج کر رہا ہے، تو جو یورین ہے اس میں پانی بھی ہے اور نمکیات بھی ہے۔ اب میں آپ کو ایک پریکٹیکل مثال دوں کہ ایک گلاس پانی میں آپ 1 چمچ نمک گھولنے کی کوشش کریں اور آپ مکس کریں تو اکثر گھل جائے گا وہ۔ اسی پانی میں آپ 1 چمچ مزید نمک ڈال کے گھولنے کی کوشش کریں تو ممکن ہے کہ سارا نمک نہ گھلے اور کچھ نمک نیچے بیٹھا رہ جائے، کیونکہ پانی میں جتنی صلاحیت تھی، اس مقدار کے پانی میں جتنی صلاحیت تھی نمکیات کو گھولنے کی، وہ سیچوریٹ ہو گیا ہے، جس کو ہم کیمسٹری میں سیچوریشن بولتے ہیں نا، کہ پانی جو ہے اب اس نمکیات سے سیچوریٹ ہو گیا، اب اس میں مزید آپ نمک ڈالیں گے تو وہ مکس نہیں ہوگا۔ بالکل اس پانی میں آپ مزید پانی ڈال دیں تو اب جو نمکیات جو نیچے بیٹھی ہوئی تھی، جو مکس نہیں ہوئی تھی، وہ مکس ہو جائے گی۔ یہی پرنسپل ہمارے گردے کے اندر بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ پانی کی ایک مقدار خارج ہو رہی ہے اور نمکیات کی ایک مقدار خارج ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے کھانا تو سب نے اپنے حساب سے کھاتا ہے، جتنا پیٹ بھوک لگتی ہے اس کے حساب سے ہم کھانا کھاتے ہیں، تو نمکیات کی مقدار تو مور اور لیس ایک فکسڈ اماؤنٹ ہے جو خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ہم نے اگر پانی کم پیا ہے تو وہ جو پروپورشن اس کا جو سیچوریشن کا جو پرنسپل ہے اس کے حساب سے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور وہ نمکیات جتنی ہمارے جسم نے خارج کرنی تھی وہ اس پانی میں ڈیزالو نہیں ہو پا رہی ہے۔ اگر ہم نے پانی زیادہ پیا تو پھر وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے۔
جب وہ ڈیزالو نہیں ہوتی تو اس کے باریک باریک سے ذرات بن جاتے ہیں جس کو ہم کرسٹلز بولتے ہیں. کرسٹل سمجھ لیں کہ بالکل ایک جیسے نمک کا باریک ذرہ ہوتا ہے ویسے اسی طرح کے ذرات اسی طرح کے ذرات ہوتے ہیں. اب کڈنی میں اگر پانی کم ہے اور نمکیات زیادہ ہے تو جو کڈنی کی جو نالیاں ہیں اور جو آگے کا رستہ ہے اس کے اندر وہ کرسٹلز جو ہیں وہ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک کرسٹل ڈپازٹ ہوتا ہے, ساتھ میں دوسرا کرسٹل جمع ہوتا ہے, اور یہ کرسٹل اگر زیادہ ہے مقدار میں تو آپس میں یہ چپکنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک کرسٹل کے اوپر دوسرا کرسٹل چپکتا ہے, دوسرے کے اوپر چوتھا چپکتا ہے, چوتھے کے اوپر آٹھواں چپکتا ہے, اور اس طرح کرسٹل جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے آہستہ آہستہ پتھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو اب اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم یہ بھی سمجھ لیں گے کہ اب اس کرسٹل جو ہمارا بن رہا ہے اس کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم پانی زیادہ پئیں. جب پانی زیادہ پئیں گے تو وہ پہلے سٹیج میں کرسٹل بنے گا ہی نہیں, اور اگر کرسٹل بنے گا تو وہ ڈیزالو ہو جائے گا. یہ اصول کو اگر ہم اپنائیں تو ہم سٹون سے بہت بآسانی بچ سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے جو میں آپ کو بتاؤں نا, کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے باڈی کو صرف اتنا سمپل نہیں بنایا ہے کہ اس میں کرسٹل ڈال دیا اور اس میں پانی ڈال دیا. ہمارے گردے کچھ اس طرح کے کیمیکل بھی خارج کرتے ہیں جن کو ہم بولتے ہیں کرسٹل انہیبیٹرز. کرسٹل انہیبیٹرز کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نمکیات ایک عام پانی میں کرسٹل بنا لے گی, یورین میں کچھ ایسے کیمیکل شامل ہیں جو ان نمکیات کو کرسٹل بننے سے روکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سمجھے کہ ہمارے گردے کے اندر ایک پریونٹیو میکانزم بھی رکھا ہوا ہے سٹون سے بچنے کے لیے, اور وہ کرسٹل انہیبیٹر کی فارم میں ہے. مختلف قسم کے کرسٹل انہیبیٹرز ہیں جس میں سب سے کامنلی جو اور سب سے ایفیکٹو جو پایا جاتا ہے اس کا نام ہے سٹریٹ. اور یہ سٹریٹ وہ کیمیکل ہے جو ہمارے یورین میں جب خارج ہوتا ہے تو کرسٹل بننے سے روکتا ہے. انفارچونیٹلی دیکھا یہ گیا ہے کہ پاکستان میں جو پیشنٹس کو سٹون بنتے ہیں ان کا جب ایک بڑے لیول پہ جب تجزیہ کیا گیا کہ بھئی آخر وجہ کیا ہے, کیوں بنتے ہیں پاکستان میں سٹونز, تو جو ہم نے شروع میں جو بات کی انوائرمنٹل اور ٹیمپریچر اور یہ سب باتیں وہ تو حقیقت ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ایک اور سب سے بڑی جو بات پائی گئی وہ یہ کہ ہماری پاپولیشن میں وہ کرسٹل انہیبیٹرز کی جو کانسنٹریشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور جن لوگوں میں وہ کرسٹل انہیبیٹر کم ہو جاتے ہیں تو نیچرلی پھر وہ جو نیچرل صلاحیت ہے کرسٹل بننے کی اور سٹون بننے کی وہ بھی کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے سٹون بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اسی لیے ہم جب ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ٹریٹمنٹ میں ٹیسٹ کرنے کے بعد جب یہ اندازہ لگاتے ہیں ہاں بھئی اس پیشنٹ کو پرابلم سٹریٹ کی کمی ہے, تو جو اس کا علاج کیا جاتا ہے اور اس کا جو آگے پریونشن جو کی جاتی ہے اس میں سٹریٹس کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, بریک سے واپس آ کر باتوں کا سلسلہ یہیں سے واپس جوڑا جائے گا. اسٹے ود اس.